میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت کو کمال ایمان کے لیے جزو لازم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان میں جس انداز محبت کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک اولیاء کاملین و عاشقان رحمت للعالمین اس کے عامل نظر آتے ہیں۔ کہیں صدیق اکبر غار میں ان پر جان تک قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے، تو کہیں مولا علی نبی کی نیند پر نماز وار دیتے ہیں، کہیں سیدنا بلال حبشی داستان عشق و محبت رقم کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں اویس قرنی اپنے دانت شہید کر دیتے ہیں، کہیں ملا جامی کو ان کے جذبہ عشق کے باعث مدینہ شریف حاضری سے رکنا پڑتا ہے، تو کہیں امام مالک ادب مدینہ منورہ کی وجہ سے جانور پر سوار نہیں ہوتے، کہیں امام اہل سنت عشق و نسبت رسول کی بنا پر مزدور سید زادے کو پالکی میں سوار کر کے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ الغرض ہر دور میں عشاق کے عشق رسول کے اپنے اپنے انداز ہیں، چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عشق رسول کے انداز بھی بہت منفرد ہے۔ یہ تمام امیر اہل سنت کے عشق رسول اور تقوی و پرہیزگاری کی برکات ہیں کہ لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے، فیشن کے دل دادا سنتوں کے متوالے بن گئے، لندن و پیرس کے سپنے دیکھنے والے مدینے کے دیوانے بن گئے۔ جس طرح اسلامی بھائیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا، اسی طرح لاکھوں اسلامی بہنیں جو بے پردگی، فیشن پرستی اور طرح طرح کے گناہوں کا شکار تھیں، وہ نہ صرف پردہ دار بن گئیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والی بن گئیں، اور آپ کی نگاہ کرم سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ امیر اہل سنت مدظلہ العالی صبح بہاراں کے ان لمحات سے کس قدر محبت و دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی آپ اس گھڑی کا استقبال کرتے ہیں، کبھی اس مبارک گھڑی کی برکت سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کبھی اس مبارک گھڑی کے صدقے جذبہ عشق رسول مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی غم رسول کے طالب نظر آتے ہیں، تو کبھی چشم نم کے طلبگار نظر آتے ہیں۔